وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ تھامنے والا گرانے والوں سے بہت بڑا ہے۔ دعا دوا سے زیادہ اثر رکھتی ہے۔ ہم اتنے نہیں بدلے کہ بھول جائیں اپنوں کو۔ جب کوئی منتصر نہ ہو تو رابطہ اچھا نہیں لگتا۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں مضبوط کرتے کرتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم لوگوں کی آدھی زندگی غلط لوگوں سے امید رکھنے میں اور باقی کی زندگی اچھے لوگوں پر شک کرنے میں گزر جاتی ہے۔ انسان کو جینا آنا چاہیے، مر تو سبھی جاتے ہیں۔ دل سے اگر صاف رہو گے تو کم ہی لوگوں کے خاص رہو گے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ گزرے لمحوں کی یاد ہمیں بتاتی ہے کہ وہ کتنے خوبصورت تھے۔ دلوں پر لفظوں سے زیادہ لہجے اثر کرتے ہیں۔ جس خاص کے لیے اب خاص نہیں اسے عام کیجیے اور قصہ تمام کیجیے۔ رشتے وہی خوبصورت اور قیمتی ہوتے ہیں جن میں احساس موجود ہو۔ میں نے دیکھا ہے کہ دل کے دکھنے سے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے۔ لاپرواہی ایک ایسی دیمک ہے جو کسی بھی رشتے کی کشش کو کھا جاتی ہے۔ کوئی جب چپ رہے تو اسے سننے کی کوشش ضرور کرنا۔ آپ کے پیچھے بات کرنے والے دراصل آپ سے بہت پیچھے ہوتے ہیں۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اسے دھکا نہیں بلکہ سہارا دیتا ہے۔ دلوں پر لفظوں سے زیادہ لہجے اثر کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ غصے میں جو چھوڑ جائے وہ واپس آ سکتا ہے، لیکن جو مسکرا کر چھوڑ جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اخلاص تو یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اسی طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو۔ یہ دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گا۔ عزت کے موتی پر ذرا سی بھی میل آ جائے تو سینکڑوں دریا بھی اسے دھو نہیں سکتے۔ تنقید کے لیے 2 چھٹانگ کی زبان کافی ہوتی ہے، مگر برداشت کے لیے ہاتھی جتنا دل اور شیر جتنا حوصلہ چاہیے۔ رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق دینے والا اللہ ہے۔ زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا کو چھوڑ کر اس سے مانگتے ہو۔ اپنے خلاف باتیں خاموشی سے سن لو اور جواب دینے کا حق وقت کو دے دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ 60 برس کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے ظالم پر بد دعا کرتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ ذکر الہی کرنے والا اللہ کے سوا ہر شے خود بخود بھولتا چلا جاتا ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ بیٹی کا پہلا حق جو ہم کھا جاتے ہیں وہ اس کے پیدا ہونے کی خوشی ہے۔ زندگی خوبصورت لوگوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، زندگی مخلص لوگوں سے خوبصورت ہوتی ہے۔ کچھ زخم ایسے بھی ہوتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے لیکن ہمیشہ درد دیتے ہیں۔ محبت کی سب سے بڑی سچائی تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ مدتوں بعد بھی نہیں ملتے ہم جیسے لوگ، تیرے ہاتھ کیا لگے تم نے عام ہی سمجھ لیا۔ کمزور کوئی نہیں ہوتا، بس انسان کی مجبوریاں اسے کمزور بنا دیتی ہیں، اور کچھ بیوقوف لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر خود کو شیر سمجھتے ہیں۔ عزت کے بغیر دنیا کی کسی محبت کا کوئی وجود نہیں۔ خاموشی سب سے زیادہ آسان کام اور بہت زیادہ نفع بخش عادت ہے۔ خاموشی میں راحت ہے۔ لفظوں کا سفر انسان کو تھکا دیتا ہے۔ مسکرائیں تاکہ مسائل حل ہوں، خاموش رہیں تاکہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں۔ مسکرائیے اور سب کو بتا دیجیے کہ آپ آج کل سے بھی زیادہ مضبوط انسان ہیں۔ بزرگ
گھر کی رونق بھی ہوتے ہیں اور برکت بھی۔ یا اللہ، نہ تم جیسا کوئی، نہ تمہارے سوا کوئی۔ کچھ چہرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، اللہ بہتر کرے گا۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ ناشکری زوال کا سبب اور استغفر اللہ سر بلندی کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ، میری سن لے اور مجھے چن لے۔ میں جو سب کا دل رکھتا ہوں، لوگوں، میں بھی دل رکھتا ہوں۔ انسان مرتا نہیں، مار دیا جاتا ہے، لہجوں سے، لفظوں سے اور رویوں سے۔ دوسروں کی عزت، ان کا احساس، ان پر شفقت اور ان سے پیار، یہ ایسے ادھار ہیں جو واپس ضرور ملتے ہیں۔ قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسان انسانوں سے کھیل جاتے ہیں۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ بندے کی بہتری خدا سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی ایک اچھی بات کہ یہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ وقت کی وقت پر قدر کریں۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ وہ دوبارہ آپ کو وقت دے سکے۔ جذبات کی کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی، کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، صرف اہل درد ہی اسے سمجھ سکتے ہیں۔ ماضی کو بھلا دینا غلط ہے، ماضی سے سیکھنا یہ اصل آرٹ ہے۔ غم انسان میں نکھار پیدا کرتا ہے اور اس کا اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے۔ غم اگر برا ہوتا تو اللہ کبھی اپنے پیغمبروں کو عطا نہ کرتا۔ کوشش کریں جہاں سے گزریں ایک اچھی یاد، اچھے الفاظ، اچھا رویہ اور کچھ میٹھی یادیں چھوڑ کر جائیں۔ ممکن ہے دوبارہ آپ کا وہاں سے گزر نہ ہو۔ اگر آرام اور سکون سے رہنا چاہتے ہیں تو ہر چیز میں مختصر رہنا سیکھیں، گفتگو میں، احساسات میں اور کبھی کبھی لوگوں کے چناؤ میں بھی۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنتی ہے۔ اے میرے رب، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میری مدد فرما، کیونکہ میری زندگی کے بارے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اگر آپ کا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے ساتھ اچھا ہے تو مبارک ہو، آپ ایک مفاد پرست انسان ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ خوشی کا اظہار بلند آواز سے نہ کریں، حسد کی نیند بہت ہلکی ہوتی ہے۔ آپ کسی خوبصورت چیز کے بارے میں جتنا کم لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ اتنی ہی دیر تک خوبصورت رہتی ہے۔ یہ غیر تحریری اصول ہے۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہے تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور جب وہ حساب برابر کرتا ہے نا تو پھر وہ ناانصافی نہیں کرتا۔ درود شریف وہ عبادت ہے جو دنیا کی ہر پریشانی کو خوشی میں بدل دیتی ہے۔ خیالات کی حفاظت کرو، یہ الفاظ بن جاتے ہیں۔ الفاظ کی حفاظت کرو، یہ اعمال بن جاتے ہیں۔ اعمال کی حفاظت کرو، یہ کردار بن جاتے ہیں۔ کردار کی حفاظت کرو، یہ پہچان بن جاتے ہیں۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے۔ رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی جنگ ایک ایسی جنگ ہے جو ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اس جنگ لڑے اور دن بہ دن اپنے آپ کو فاتح بنائے۔ لوگ بد دعاؤں سے تو ڈرتے ہیں، پر اپنے اعمال سے نہیں۔ ہم جن کی عزت کرتے ہیں وہ ہمیں مجبور سمجھتے ہیں، اور ہم جن سے بہت پیار کرتے ہیں وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اس چیز کو سوچنا فضول ہے جس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ سوچنا تو اس کو ہے جس کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز ہے بھروسہ، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ کیا خدا اس جھوٹ کی سزا دے گا
جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں جبکہ ہم درد میں ہوتے ہیں۔ مجھے زندگی کے نام کبھی خط لکھنا پڑا تو میں بس اتنا لکھوں گی کہ میں ان لوگوں کے لیے تکلیف بن گئی جن کو میں خود خوش رکھنا چاہتی تھی۔ میں نے کانٹوں کو بھی چھو کے بتایا اسے، ایسے چھپتا ہے تیرا بدلا ہوا لہجہ مجھے۔ اگر شوخی کی عمر میں انسان کی ذات میں ٹھہراؤ آ جائے تو زندگی کو ایک خط لکھنا چاہیے جس میں لکھا ہو کہ عمر کا ایک حصہ بنا کسی معذرت کے کھا گئی ہے۔ تعلیم کو کبھی بھی ذہانت سے نہ الجھائیں، آپ پی ایچ ڈی ہو کر بھی بیوقوف ہو سکتے ہیں۔ ایسا زمانہ آ گیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا عزیز کون ہے اور یزید کون ہے۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو زندگیوں کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، جو مسکراتے ہیں، ہلکے پھلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ جب تک شعور نہ آ جائے تب تک منہ کو کھانے پینے کے لیے استعمال نہ کریں۔ آپ کے الفاظ ردی ہیں اگر سامنے والا کباڑیا ہو، بس یوں سمجھ کر جیا کریں کہ آپ گلاب جامن ہیں اور آپ سے نفرت کرنے والے سب شوگر کے مریض۔ فاصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، رویوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان میں۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں۔ کبھی بدلہ نہ لینا، سڑا ہوا پھل خود ہی گر جائے گا۔ یونانی کہاوت ہے، ایک بھیڑیا اپنی شکل بدل سکتا ہے لیکن وہ اپنے ارادے کبھی نہیں بدلتا۔ عبادت کرتے ہو مگر لوگوں کو ناخوش اور تکلیف دیتے ہو، صدقہ کرتے ہو مگر احسان جتلاتے ہو۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہوں۔ جو کتا باہر لڑنے کی صلاحیت کھو دے وہ اپنے ہی گھر والوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ استعمال کے بعد اکثر چمچوں کا یہی حال ہوتا ہے، لہٰذا سوچ سمجھ کر چمچہ گیری کیا کیجیے۔ لوگوں کو اپنی مخلصی کی صفائیاں دینا بند کریں کیونکہ آپ مکھیوں کو قائل نہیں کر سکتے کہ پھول کچرے سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہم نے اخلاق کے شیشے میں لہو پیش کیا، پھر بھی لوگ منافق تھے، منافق ہی رہے۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کر باہر آ جاتی ہے اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آ جاتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ مجھے اپنے ماضی کا دکھ بالکل نہیں، بس دکھ اس بات کا ہے کہ بہت سے قیمتی جذبات فضول لوگوں پر ضائع کیے۔ بہت پریشان ہوں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ احساس رشتے احساس سے بنتے ہیں، رنگ نسل اور چال دیکھ کر تو جانور خریدے جاتے ہیں۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے کیونکہ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کریں کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ کچھ لوگ اور کچھ واقعات انسان کو اتنا خاموش بنا دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔ بہت کچھ سن کے بھی انسنا کرنا، بہت کچھ دیکھ کے بھی اندیکھا کرنا، بہت کچھ بولنا چاہ کر بھی چپ کر جانا، یہی ہے برداشت کرنا اور صبر کرنا۔ 100 بار کہا یہ دل سے، چل بھول بھی جا اس کو، ہر بار کہا یہ دل نے، تم دل سے نہیں کہتے۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین اولاد باپردہ بیٹیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کی بدکاری جیسی ہوتی ہے اور ایک نیک عورت کی نیکی 70 صدیقوں کی نیکی جیسی ہوتی ہے۔ جس مسلمان کی نظر کسی عورت کے حسن پر جا پڑے اور اپنی نگاہ جھکا لے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے والدین کو خوش کرتا ہے وہ اللہ کو خوش کرتا ہے، اور جو آدمی اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہو، اس کے لیے پرندے ہوا میں، مچھلیاں دریا میں،
فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں۔ وقت پر اکثر سمجھ نہیں آتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے جو ان قریب بند ہو جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو اس بازار سے اپنے اصل گھر یعنی آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کبھی نہیں بھولتا۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیں تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ یا اللہ، موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی اور جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، آمین۔ یا اللہ، ہمیں اچانک موت سے بچانا، موت سے پہلے مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی محبت مانگا کریں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیجیے، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقویٰ کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتی بلکہ اپنی ضروریات سے مخلص ہوتی ہے۔ صرف ان کی ضروریات بدلنے کی بات ہے۔ ان کی ضروریات بدلنے سے ان کا خلوص بھی بدل جاتا ہے۔ جس کی بیٹی ہو اسے کسی کی بیٹی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے۔ کل کو جب اللہ کی طرف سے مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے تب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ حساب تو دینا پڑتا ہے۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھتے ہیں۔ نرم دل لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دل ہوتا ہے۔ کبھی آنسو، کبھی سجدے، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا۔ تنہائی کی دعاؤں میں بہت مزہ آتا ہے۔ دوا کی تلاش میں رہا دعا کو چھوڑ کر، میں چل نہ سکا دنیا میں خطاؤں کو چھوڑ کر۔ حیران ہوں میں اپنی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا یہ فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ غریبوں کی ہائے اور فارغ لوگوں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ کچھ لوگ میری دنیا میں خوشبو کی طرح ہیں جو روز محسوس تو ہوتے ہیں پر دکھائی نہیں دیتے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ صبر ایمان کی بنیاد ہے، اخلاق انسان کی خوبصورتی ہے، سچائی قرآن پاک کی زبان ہے اور عاجزی کامیابی کی کنجی ہے اور دعا مومن کا ہتھیار۔ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی، بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ ضرورت مند کو دہلیز سے خالی نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ معاشرے کے بدترین لوگ وہ ہیں جو کمزور کی غلطی پر شور مچاتے ہیں اور طاقتور کی غلطی پر مجرمانہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ شاہ بکتے ہیں، فقیر بکتے ہیں، یہاں صغیر اور کبیر بکتے ہیں، کچھ سرے عام، کچھ پسے دیوار بکتے ہیں۔ اس شہر میں ضمیر بکتے ہیں، یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں۔ ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بھی بکتے ہیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہمیں بنایا۔